عمران خان وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین پہنچ گئے تھے. وہ بھی روز ایک ایسی بات کرتے تھے جس کی اگلے دن سارا دن پارٹی اس کی وضاحتیں دیتی رہتی تھی اور کلیریفیکیشن دیتی رہتی تھی. اور پھر ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے وہ ایسی ریڈ لائن کراس کر لی کہ پارٹی اس کی وضاحت نہ دے سکی، اور نتیجتاً ہوا یہ کہ پارٹی نے انہیں ڈس اون کیا. جی تو یہ عمران خان صاحب نے ہلکی ہلکی ریڈ لائنز کراس کرنی شروع کی، اور پھر آپ کو مزہ آنے لگ جاتا ہے ریڈ لائنز کراس کر کے نا، جو نشے کی طرح کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، کچھ نہیں ہوتا، آئی ایم بریو انف، آئی کین ڈو اٹ. اور نتیجتاً ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں میرا مطلب جہاں ریل ریڈ لائن آ کے کھڑی ہوتی ہے، جس سے آگے ریڈ اینڈ ہوتا ہے اور جگہ نہیں ہوتی، جیسے الطاف حسین پہنچ گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں نا جی، صدر عارف الوی کو بھی انہیں ڈس اون کرنا پڑا. باقی ساری پارٹی اور وہ یوٹیوبر کہاں ہیں آج؟ وہ یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ماضی میں بھی ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں. کوئی کہہ رہے اٹھ کے کہ عمران خان نے بڑی ٹھیک بات کی ہے، جی ہی از ویری بڑی ٹھیک بات کی ہے اور اس کا بڑا جائز جواز موجود تھا. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی باہر سے بیٹھ کے بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی اندر سے بیٹھ کے بھی نہیں کہہ سکتا. اور اگر عارف الوی کو، جنہوں نے شہباز شریف سے حلف لینے سے انکار کیا، جنہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے لیے اتنا ورک کیا، جو ایک کلیدی مورا ہے اس وقت عمران خان کا کہ کسی بھی وقت شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، اور انہیں پلیس کیا ہوا ہے انہوں نے. اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے شہباز سے حلف نہیں لینا تو وہ یکدم بیمار ہو گئے. انہیں بھی آج بیان دے کے ڈس اون کرنا پڑا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان الطاف حسین بنتے جا رہے ہیں. آپ کو اچھا لگے نہ لگے، آپ کہیں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی سٹیج پر لے آئے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ بھی اب ان کی جو آزادی اظہار ہے اس کی درخواست کی پر سماعت کی متحمل نہیں ہو سکتی. آج کیا کیا ترمین اللہ صاحب نے، اور 8 دن پہلے وہ کہاں کھڑے تھے عمران خان کے ساتھ؟ اس بیان کے بعد وہ کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہی حال الطاف حسین کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ پھر ان کی بھی پٹیشن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی پابندی ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ بوجھ اور بیگیج اتنا بڑا بن جاتا ہے. تو ابھی بھی عمران خان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ الطاف حسین بن رہے ہیں، اور کیا ان کی سیاسی جماعت میں ایم کیو ایم جتنی ریزسٹنس ہے وہاں کتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی، کیا کچھ ہوا. اس کے بعد آپ 9-0 دیکھیں نا جی، آپ آج تک ان کے دفاتر کھلے ہیں. تو جب آپ ریاست سے ٹکراتی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، قوم تمہارے ساتھ ہے. نواز شریف نے قدم بڑھایا، پیچھے قوم نہیں تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کچھ خان نو بھی مرندہ بہت شوق ہے. جو خان دا مرندہ شوق ہے نا، انہوں اسی نہیں، او دا ساڑھے کو علاج نہیں گا. شہر دے لوکاں نو سمجھا لیں گے کہ نہ مارو یار، آزادی اظہار ہے، بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بڑا مقبول ہے. روز رضا رومی صاحب اپنے انٹرو میں کہتے ہیں بڑا مقبول ہے، بڑا مقبول ہے، شروع یہاں سے کرتے ہیں بڑے مقبول سے. تو ہم، میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد وہ چلیں جی کریں گے، پر کیا کریں؟ میرا مطلب کیا مقبولیت آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا مقبولیت اس ملک کے ریاستی اداروں کو جو پر چڑھ دوڑنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا مقبولیت جو ہے وہ آپ کو سارے آپ گالیاں نکالنے کی اجازت دیتی ہے؟ مطلب جسٹیفیکیشن دینا آپ اس کی مقبولیت کی مجھے، یہ سب کام مقبولیت جو ہے وہ ان سب کاموں کی جسٹیفیکیشن ہے، لہذا میں مان لیتا ہوں. نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جیسے متی اللہ نے کہا کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، انہوں نے جس طرح سے ان کی تربیت ہوئی ہے، جس طرح وہ تربیت کری ہے، اس میں یہ چیز جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت جو ہے وہ بالکل دیتی ہے. کیونکہ وہ دیکھیے ان کا آئین سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. اپریل میں جو ہوا، اپریل کے پہلے 10 دن میں ہمارے سامنے آئین کی خلاف ورزیاں ہوئیں. اب اس میں تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی نہیں کیا کچھ، اور لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ متی اللہ جان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے گھر بھی جانا ہوگا.
تو ان کو پہلے سے ان سے یہ کامنٹ لے لیں. تو متی اللہ جان صاحب یہ بول کی بندش اور جو ہے کامران خان صاحب کی سینسرشپ اور اس پہ بھی بتا دیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج مناقشہ ہوا اس پہ بھی تبصرہ کر لیں. اور کل فواد چودھری کو توہین عدالت میں بلایا ہے اور سامنے جو جج ہے ان کا نام بابر ستار ہے. جی سب سے پہلے تو جو بول ٹی وی کی بندش کا معاملہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ لائسنس رینیول کی کنڈیشنز پوری نہیں کی گئی تھی اور پھر سیکیورٹی کلیئرنس بھی اب ان کو نہیں دی گئی. میرے خیال میں یہ دونوں سیاسی فیصلے ہیں اور قانونی فیصلے نہیں ہیں. اور جہاں تک لائسنس کی کنڈیشنز کا تعلق تھا، رینیول کا، فیس کا، وہ 2021 سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ معاملہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اب عدالتوں کے پاس ہے، ان میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایک چلتے ہوئے ادارے کو آپ اچانک ہی بند کر دیں. اور یہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے، یہ کوئی دکان نہیں ہے، کوئی ایسی ریڑھی نہیں ہے کہ جس کو سی ڈی اے والے انکروچمنٹ قرار دے کے اٹھا کے ٹرک میں ڈال کے لے جائے. یہ ایک میڈیا کا ادارہ ہے، ایک پاکستان، ایک ملک کا ادارہ ہے جس میں ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں، اور پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. تو ان کو وہ تمام قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے کہ جس سے وہ آئین کے آرٹیکل 19 میں دی گئی آزادی رائے کا تحفظ کرے، نہ کہ سیکیورٹی کلیئرنس کے نام پہ. اب یہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کلیئرنس بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ بن چکا ہے. یقینی بات ہے کہ یہ سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے مختلف ایجنسیاں کرتی ہیں، مختلف ادارے کرتے ہیں، مگر یہ کلیئرنس بھی تقریباً ویسے ہی ہوتی ہے جیسے سیکیورٹی الرٹس ہوتے ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہوتی ہیں. اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جس طرح کی ہماری تحقیقات ہوتی ہیں اور تفتیش ہوتی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو یوں بند نہیں کرنا چاہیے، اور کسی ٹی وی چینل کو بند کرنے کا اختیار جو ہے وہ کسی حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، مگر ریگولیٹری اتھارٹی کے قوانین میں وفاقی حکومت کی ہدایات اور احکامات کو قوانین میں بھی ترجیح دے دی گئی ہے جو بظاہر آرٹیکل 19 کے بھی برخلاف ہے، آزادی رائے کے بھی برخلاف ہے. اب رہ گئی بات کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج کیا کہا. سب سے پہلے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس نے ہی بنیاد رکھی آج کی ساری بحث کی، کیونکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس کے بعد ہی یوں لگا کہ جیسے پی ڈی ایم یا حکمران جماعت کے سیاستدانوں کی آنکھ کھل گئی ہے. اچانک وہ نیند سے جاگ اٹھے اور اچانک انہیں خیال آیا کہ اس معاملے کو لے کر ہم کہانی آگے لے کر چل سکتے ہیں. پھر فواد چودھری کا ریئیکشن آیا، پھر فوج کے ترجمان کا بھی ریئیکشن آیا جس میں انہوں نے بھی تقریباً وہ باتیں کی جو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی تھی. اور اس کے بعد جو جس طریقے سے بول ٹی وی کی بندش ہوئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامران خان نے جو انٹرویو کیا تھا اس پہ بھی پابندی لگ گئی. میرے خیال میں یہ صریحاً خلاف ورزی ہے آرٹیکل 19 کی، آزادی رائے کی. دیکھیں عمران خان صاحب کو ہم جتنا بولنے کا موقع دے رہے ہیں، عمران خان جیسے سیاستدان اتنا ہی اپنے آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں. اور یہی خوبصورتی ہے آزادی رائے کی کہ جب کوئی بیوقوف آدمی منہ کھولتا ہے تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے اور یہ بلا سوچے سمجھے بات کرتا ہے. اور اس بیوقوف کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرے میں اس کے بیان کو کیسے لیا گیا. تو اس لیے کہ عمران خان کے شو میں جو عمران خان کا انٹرویو تھا اس پہ جو پابندی لگائی گئی ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کا انٹرویو چلنا چاہیے، عمران خان کی تقریریں چلنی چاہیے، اور اس کے اوپر معاشرے کے اندر بحث ہونی چاہیے. سوسائٹی کو اس کے اوپر اپنا رد عمل دینا چاہیے، نہ کہ ریگولیٹری اتھارٹی کے طرف سے ریئیکشن آنا چاہیے، نہ کہ حکومت کی طرف سے ریئیکشن آنا چاہیے. ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کل عدالتیں بہت زیادہ ہر معاملے میں مداخلت کر رہی ہیں، اور یہ مداخلت اگر فیصلوں کے ذریعے ہوتی، ججمنٹس کے ذریعے ہوتی تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ مداخلت چاہے ہائی کورٹ ہے چاہے سپریم کورٹ ہے،
وہ ریمارکس کے ذریعے کیے جا رہے ہیں اور وہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، جیسے کوئی سرکاری محکمہ ہدایات جاری کرتا ہے۔ ججز فیصلے نہیں لکھ رہے، ججز جو ہے وہ انتظامی افسر بن کے ہدایات جاری کر رہے ہیں یا بیانات جاری کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو باتیں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ باتیں 100% درست تھیں۔ ان کے اندر منطق اور جو دلیل تھی فوج کے ادارے کے حوالے سے جو انہوں نے عمران خان کے بیان پہ تحفظات کا اظہار کیا، وہ بالکل درست تھا۔ مگر یہ وہ باتیں ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کو صبح صبح عدالت میں کرنی چاہیے تھی۔ ان کے سامنے جو معاملہ ہے اگر انہیں نمٹانا تھا تو وہ نمٹا دیں۔ میں نہیں سمجھتا کسی جج کو صبح کے اخبار پڑھ کے آ کے عدالت کے اندر اپنے تجزیے یا اخبار میں شائع شدہ لیڈوں اور سرخیوں کے اوپر اپنے ریمارکس دینے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معزز ججز صاحبان کو جو ان کے سامنے مقدمہ ہے، جو مقدمہ کی فائل کے اندر جو لکھا ہے، اس حد تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے۔ جو باتیں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی ہیں، وہ باتیں اگر پی ڈی ایم کے سیاستدان کرتے، میڈیا کے صحافی کرتے، تجزیہ کار کرتے، سول سوسائٹی کرتی، قانون دان کرتے، وکیل کرتے تو بالکل درست تھا۔ مگر یہ مناسب نہیں کہ ججز جو ہیں رات کو ٹی وی دیکھ کے اور صبح اخبار پڑھ کے آ کے عدالتوں میں ایک طویل اپنا واعظ دیں یا خطبہ دیں۔ ججز کو اپنی سوچ اور اپنے ریمارکس اپنے مقدمات تک محدود رکھنے چاہیے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے عدالتیں جو وہ بھی ان کے اوپر بھی تنقید بڑھتی جا رہی ہے، اور جب سیاسی تقسیم ہوتی ہے اور ججز جو ہیں سیاسی نوعیت کے ریمارکس دیتے ہیں تو پھر اس میں کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ پھر عدلیہ کے اوپر بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو توہین عدالت کی کارروائی کا سبب بنتی ہے۔ جی